لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا 20 دن سے بڑا پریشان ہے، اس کی بیوی پیگننٹ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری بیوی مر جائے گی، اور اس کی الٹی آنکھ پھڑکتی ہے، تو کسی نے اس کو سمجھا دیا ہوگا کہ بیٹا الٹی آنکھ پھڑکے تو بیوی ادھر ادھر ہو جائے گی، تو اب وہ پریشان ہے بیچارہ۔ چلیں یہ تو اچھا بچہ ہے، ورنہ تو بعض کہتے ہیں اور پھڑک تاکہ نجات ہی مل جائے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر یہ جملے عرض کروں گا، اور معذرت میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ بعض بھائی بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں۔ اصل میں جب انسان علم دین سے دور ہو، اس نے تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث حاصل نہ کی ہو، صحیح لوگ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی صحبت سے دور ہو، پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، پان اور گٹکے کھانے والوں کی صحبت میں انسان رہے، اطراف میں سارے بے نمازی اور علم دین سے دور لوگ ہوں، تو پھر اسی قسم کے خیالات ذہن میں آ کر، اور جب وہ ذہن تعلیم شرع سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اور نفس اس پہ اپنا قبضہ جما کر انسان کو یوں ہی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ الٹی آنکھ پھڑکے چاہے سیدھی آنکھ پھڑکے سے کسی نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی مرتا ہے، اور خواہ کے وسوسے اور پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو موت اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو۔ یہ عربوں کی مرغوب مشروب تھا کہ وہ شہد ملا کے ٹھنڈے پانی میں نوش کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے موت بہت ہی پیاری ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے کہ اس دنیا سے نکل کر پھر ہم ایک اور عجیب دنیا میں جاتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب ہے، جنت کے نظارے ہیں، فرشتوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور عجائبات قدرت آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جانے کے بعد تو پھر اس دنیا کے علائشوں کی طرف آنے کا انسان کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی سب سے جدا ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھائی، وہاں تو جو کچھ ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور مومن کبھی واپس آنا پسند نہیں کرے گا، وہ ایسا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے گھبرائے نہیں، اپنے بچے سے یہ کہیے کہ وہ دیندار لوگوں کی صحبت میں رہے، اچھے نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور علم دین سیکھیں۔ اس قسم کے تمام وساوس سے نجات مل جائے گی، ورنہ یہ ایک وسوسہ نہیں، ابھی تو آگے آپ دیکھیں شیطان نفس چھوڑیں گے نہیں، قدم قدم پہ پریشان کریں گے اور غلطیاں کروائیں گے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہونا چھوڑیں اور عملی قدم اٹھائیں۔